رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز بڑھا دیجیے۔ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتحقیق الافعال، والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال، وعلی آلہ وصحبہ المضارعین لہ بالصفات والاعمال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ بعد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، سرکار غوث اعظم کے دیوانوں، سرکار غریب نواز کے چاہنے والوں، سیدنا طالب شاہ داتا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں فاتحہ کا نذرانہ پیش کرنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، ہم غریبوں کے داتا، ہم غریبوں کے غمگسار، نائبی پروردگار سیدی ابرار و اخیار، شہنشاہ دی وقار، کائنات کی اولی فصل بہار، عرب کے ناقہ سوار، بے چین دلوں کے قرار، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر کے نذران عقیدت پیش کریں، اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات کافی دیر سے سماعت کر رہے ہیں، کچھ لمحے کے لیے میں آپ کی سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ رجب شریف کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 6 تاریخ کو سلطان الہند سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کی بھی تاریخ ہے۔ ان کے متعلق بھی میں کچھ آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان کی زبانیں۔ اس سے پہلے آپ کچھ منقبت کے اشعار سن لیں۔ شاعر کہتا ہے، گر ہوتا نہ تیرا آستا غریب نواز، گر ہوتا نہ تیرا آستا غریب نواز، غریب کا تھا ٹھکانہ کہاں غریب نواز، گر ہوتا نہ تیرا آستا غریب نواز، غریب کا تھا ٹھکانہ کہاں غریب نواز، اور مریض غم ہے کوئی چارہ گر نہیں ملتا، مریض غم ہے کوئی چارہ گر نہیں ملتا، ہم اپنا داغ دکھائیں کہاں غریب نواز، ہم اپنا داغ دکھائیں کہاں غریب نواز، رسول پاک کے صدقے میں راہ دکھلا دو، رسول پاک کے صدقے میں راہ دکھلا دو، بھٹک رہا ہے میرا کارواں غریب نواز، بھٹک رہا ہے میرا کارواں غریب نواز۔ اور شاعر کہتا ہے، اس کی محبت دیکھیے، زباں ترستی ہے مدت سے گفتگو کے لیے، میں آپ کی شان کو کیسے بیان کروں، میری زبان میں وہ قوت گویائی نہیں ہے، زباں ترستی ہے مدت سے گفتگو کے لیے، کہاں سے لاؤں میں حسن بیاں غریب نواز، کہاں سے لاؤں میں حسن بیاں غریب نواز۔ آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے شعر کو سنیے گا، اور مسلمانوں جو پریشانیاں آتی ہیں وہ اعمال کے سبب سے آتی ہیں، ورنہ غریب نواز کل بھی سن رہے ہیں، آج بھی سن رہے ہیں، قیامت تک مسلمانوں کی سنتے رہیں گے۔ جلائے جاتے ہیں پھر آشیاں غریبوں کے، جلائے جاتے ہیں پھر آشیاں غریبوں کے، پھر اٹھ رہا ہے چمن سے دھواں غریب نواز، پھر اٹھ رہا ہے چمن سے دھواں غریب نواز۔ اور کہاں میں اور کہاں راز دامن خواجہ، کہاں میں اور کہاں راز دامن خواجہ، کہ میں زمین اور آسماں غریب نواز، کہ میں زمین اور آسماں غریب نواز۔ اور استاد زمن علامہ حسن رضا فاضل بریلوی
سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ خفتگانے شب غفلت کو جگا دیتا ہے، سال ہا سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا۔ اس شعر کی میں نے تشریح پڑھی تھی، اس میں دیا تھا کہ سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ 70 سال تک نہیں سوئے۔ جو شب غفلت، جو غفلت کی نیند سوتے ہیں، جن کو ہوش نہیں ہوتا ہے، اگر جب ذکر کر دیا جائے کہ غریب نواز نے 70 سال تک نہیں سویا ہے تو وہ بھی بیدار ہو جائیں گے۔ تو اسی کی استاد زمن علامہ حسن رضا پاجلی بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے منظر کشی کی کہ خفتگانے شب غفلت کو جگا دیتا ہے، سال ہا سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرات یہ حضرت کی عقیدت تھی، انہوں نے شمس العلماء کہہ دیا، حالانکہ میں علماء کے قدموں کا دھول بھی نہیں ہوں، بہرحال یہ ان کی عقیدت ہے، ان کی محبت ہے، لیکن میں علماء کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہوں، کیونکہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، امت اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ تو علماء کا بڑا مقام ہے، بڑا اونچا ہے، اللہ رب العزت ہم لوگوں کو بھی ان لوگوں میں شامل کر لے تو ہمارے لیے نصیب کی بات ہے، کیونکہ جب قیامت کے میدان میں شہیدوں کے خون اور علماء کے قلم کی سیاہی جب وزن کی جائے گی تو شہیدوں کے خون پر علماء کے قلم کی سیاہی غالب آ جائے گی۔ یہ علماء کا مقام ہے، جبکہ حدیث میں ہے کہ شہید کے ایک قطرے کے عوض میں حضور علیہ السلام کے 70,000 امتی بخش دیے جائیں گے، لیکن علماء کے قلم کی سیاہی کا عالم یہ ہے کہ وہ شہیدوں کے خون پہ بھی غالب آ جائے گی، کیونکہ علماء جو کتابیں لکھ کے چھوڑ جاتے ہیں قیامت تک وہ کتابیں ہدایت دیتی رہتی ہیں اور رہنمائی کرتی رہتی ہیں، ایمان کی حفاظت کرتی رہتی ہیں۔ تو یہ رجب شریف کا مہینہ ہے، رجب شریف کے تعلق سے ما ثبت من السنت، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں حدیث کے الفاظ کو نقل کیا ہے جو ماہ رجب شریف کی فضیلت پر مبنی ہیں، جو فضیلت پر دلالت کرتے ہیں، جس سے فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ رجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی، کہ رجب شریف، رجب شہر اللہ، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور نبی فرماتے ہیں وشعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ رجب شریف اللہ کا مہینہ ہے، اب آنے والا مہینہ نبی فرماتے میرا مہینہ ہے، وشعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ رجب شریف کی فضیلت ہے کہ اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے، اور اسی کتاب میں ما ثبت من السنت، اسی کتاب میں حدیث کے الفاظ کو اس انداز میں نقل کیا ہے، اِنَّ وَجَبَ شَهْرٌ عَظِيمٌ تضاعف فِيهِ الْحَسَنَاتُ مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْهُ كَصِيَامِ سَنَةٍ۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ رجب شریف بڑا ہی عظیم مہینہ ہے، اس میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، نیکیاں دوگنی کر دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ اگر بندہ مومن ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں سال بھر روزے رکھنے کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ جو رجب شریف پہ ایک روزہ رکھتا ہے وہ گویا کہ ایسا ہے کہ سال بھر روزے سے رہا۔ یہ رمضان، یہ رجب شریف کی فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ سے جو حدیث مروی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رجب شریف بڑا ہی عظیم مہینہ ہے، جو اس میں ایک روزے رکھتا ہے گویا کہ وہ سال بھر روزے رکھا، اس کے نامہ اعمال میں سال بھر روزے رکھنے کی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جو اس ماہ میں 60 دن روزہ رکھا اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جس نے 8 دن اس ماہ میں روزہ رکھا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جس نے اس ماہ میں 10 روزے رکھے اللہ رب العزت سے وہ جو مانگے گا اسے عطا کر دیا جائے گا، اور جس نے اس ماہ میں 15 روزے رکھے تو ایک منادی اعلان کرے گا کہ تو نے جو گناہ ما تقدم گناہ، جو تیرے گناہ گزر چکے ہیں، جو تو نے ماضی میں جو تو نے پہلے گناہ کیے ہیں وہ سب بخش دیے گئے۔
یہ رجب شریف کی فضیلت ہے۔ حضرت ابن عباس سے جو حدیث مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے کہ بندہ مومن اگر اس رات میں عبادت کرے گا۔ اچھا، یہ حدیث بیان کرنے کا اور رجب شریف کی فضیلت کا مقصد کیا ہے کہ جب فضیلت بیان کی جائے گی، جب رجب شریف کی عظمت کو بیان کیا جائے گا تو دل میں ذوق پیدا ہوگا روزہ رکھنے کا، عبادت کرنے کا، تلاوت کرنے کا۔ تو اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو ہیں، جو ماہ کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، یہ نیکی کی طرف رغبت دلایا جاتا ہے۔ کیونکہ ایک انسان کا معاملہ ہے کہ جس چیز میں اگر اسے فائدہ نہیں ملتا اس کام کو نہیں کرتا۔ جہاں آپ کو دولت ملے گی، جہاں آپ کو پیسہ ملے گا، جہاں آپ کو فائدہ ہوگا آپ وہیں جائیں گے، یہ انسانی فطرت ہے۔ تو حدیث پاک کے الفاظ آپ کو رغبت دلا رہے ہیں، جھجوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ بخشش چاہتے ہو تو اس ماہ میں تلاوت بھی کر لو، نجات چاہتے ہو، نیکیاں کمانا چاہتے ہو تو اس ماہ میں روزے بھی رکھ لو۔ یہ حدیث رغبت دلا رہی ہے نیکیوں کی طرف۔ نیکیوں کی ہمیں اتنی ضرورت ہے، جب میدان محشر قائم ہوگا اگر ایک نیکی گھٹ رہی ہوگی تو اب تو لائی نہیں جا سکتی۔ دنیا میں نیکیاں اکٹھا کرنے کا موقع تھا لیکن وہ موقع چلا گیا، تو اتنی اہم ہو جائے گی اس وقت نیکی کہ آپ پریشان ہوں گے۔ اس لیے ماہ رجب میں اور بھی جیسے رمضان شریف ہے، اس میں عبادتوں کے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ رجب شریف میں عبادت کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، رمضان شریف میں تو 27 گنا ہو جاتا ہے، تو یہ 70 گنا ہو جاتا ہے۔ یہ رجب شریف کی فضیلت ہے۔ تو ایک ماہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رجب شریف میں ایک رات ایسی ہے کہ اگر بندہ مومن اس رات میں عبادت کرتا ہے تو 100 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ ہماری عمر بھی 100 سال نہیں ہوتی ہے، کسی کی ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن ایک کامن حساب ہے 60 سے 70 سال۔ حدیث بھی ہے کہ اس امت کی درمیانی عمر جو ہے وہ 60 سے 70 سال کی ہے۔ 70 کے اوپر چلا گیا تو کہہ دیا جاتا ہے فلاں بہت بڑی عمر والا ہے، تو 60 سے 70 سال ہے۔ تو 100 سال کی عبادت کا ثواب اس ماہ میں ایک رات، وہ رات کون سی ہے؟ شب معراج، 27 تاریخ کی رات میں جو بندہ عبادت کرے گا، جو شب معراج کی رات میں عبادت کرے گا، اس کے نام اعمال میں 100 سال کی عبادت کی نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے جو حدیث مروی ہے اس میں یہ ہے کہ جو اس رات یعنی شب قدر کی رات یعنی اس دن 27 تاریخ کی رات کو جو روزہ رکھے گا 60 مہینوں کی 60 مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اب یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس ماہ کی فضیلتوں سے مالا مال ہو جائیں، اس ماہ کی عظمت کو پہچان لیں، اور جو عبادت کرنی ہے، نیکیاں اکٹھا کرنی ہیں، وہ آپ اپنی نیکیاں اکٹھا کر لیں۔ حضرات، یہ سرکار غریب نواز کی طرف یہ مہینہ منسوب ہے۔ سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کر دوں، بنیادی باتیں، کیونکہ آپ نے کئی دفعہ میری تقریر سنی ہوگی اور میں نسب کو ضرور بیان کیا کرتا ہوں، کس کے کیا رشتہ لگتا ہے، اور نسب کو ضرور متصل کرتا ہوں، کیونکہ آپ سمجھنا ہوگا تو نسب سے سمجھیں گے، اس سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ تاریخ کربلا کو بھی میں نے نسب کے ہی ساتھ بیان کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، ہر ایک کے رشتے بھی میں نے بیان کیے تھے، کس سے کیا رشتہ ہے، کس کا کیا نام ہے، کس کی والدہ کون ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 537 ہجری دوشنبہ یعنی پیر کے دن سنجر کے مقام پہ ہوئی۔ آپ کے والد سید غیاث الدین اور آپ کے نانا سید داؤد اور آپ کی والدہ ام الورا ماہ نور بی بی، اور آپ حسنی اور حسینی سید ہے، نجیف الطرفین سید ہے۔ نجیف الطرفین کا مطلب باپ کی طرف سے اگر لیا جائے تو وہ شجرہ رسول کریم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، ماں کی طرف سے لیا جائے تو بھی وہ رسول کریم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔
تو باپ کی طرف سے آپ حسینی سید ہے. کیسے؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سید غیاث الدین، ان کے والد سید نجم الدین طاہر، ان کے والد سید عبد العزیز، ان کے والد سید ابراہیم، ان کے والد سید ادریس کے والد امام موسیٰ کاظم، ان کے والد امام جعفر صادق جن کی نیاز ہے، امام جعفر صادق، ان کے والد امام محمد باقر، اور ان کے والد امام زین العابدین، اور ان کے والد امام زین العابدین یہ لقب ہے، نام علی اکبر ہے، علی اوسط، امام زین العابدین، اور ان کے والد ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. تو کیا ہوئے؟ حسینی ہوئے نا باپ کی طرف سے. شجرہ کہاں پہنچا؟ امام حسین تک. تو باپ کی طرف سے حسینی سید. اب ماں کی طرف سے آئیے. سرکار غریب نواز یہ باتیں اس لیے پیش کر رہا ہوں، NRC دیکھ لیجئے، NPR دیکھ لیجئے، بایو ڈاٹا مانگا جا رہا ہے. ایک طریقے سے یہ وقتی دقتیں ہیں. ہم جو سوئے ہوئے تھے نا وہ بیدار کر دیا گیا ہے. ہم پہلے سے ہی اگر مضبوط رکھتے تو آج پریشانیاں نہیں آتی. تو الحمدللہ. تو یہ آپ شجرے کو یاد رکھیں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. آپ کا دونوں طرف سے نسب مل جاتا ہے تو فضیلت بڑھ جاتی ہے. سرکار غریب نواز کی والدہ ام الورا ماہ نور بی بی، ان کے والد ہیں سید داؤد. تو یہ نانا لگے غریب نواز کے. اور ان کے سید داؤد کے والد ہیں عبداللہ حنبلی، اور ان کے والد ہیں سید زاہد، اور ان کے والد ہیں سید مورس، اور ان کے والد ہیں سید داؤد اول، وہ ثانی تھے اول. پھر ان کے والد ہیں سید موسیٰ الجون، اور ان کے والد ہیں سید حسن مصنع، اور ان کے والد ہیں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں. تو ماں کی طرف سے کیا ہوا؟ حسینی. تو اس طرح آپ حسنی اور حسینی 10 واسطوں سے 10 پشتے 10 پیڑھی سے جا کر کے امام حسن حسین سے مل جاتا ہے. تو یہ سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسب کو میں نے ذکر کیا ہے. اس فن کو علم الانساب کہا جاتا ہے، نسب کا علم. اس طرح سے آپ سے حسنی اور حسینی ہو گئے. آپ کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ سنجر میں ہوئی ہے، اور نشو نما تربیت بچپنا جو گزرا ہے وہ خراسان میں گزرا ہے. جب آپ کی عمر مبارک 15 برس کی ہوئی تو آپ کے والد سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. ترکہ میں وراثت میں آپ کے حصے میں ایک باغ اور ایک پون چکی آئی. آپ دن بھر باغ کی رکھوالی کرتے، اور جب شام ہوتی تھی تو لوٹتے تو اس آمدنی کے 2 حصے کرتے. اب ذرا غور کیجئے گا غریب نواز کیسے ہیں. جو جگہ خالی ہے اس کو بھر لیجئے اور توجہ دیجئے گا. میں تقریر کو ایک طریقے سے کلاس جیسے ہوتی ہے اس طرح کر رہا ہوں تاکہ بات بھی سمجھ میں آ جائے. آپ قریب ہو جائیے، پھر انداز دھیرے دھیرے آپ کے ماحول سے بنتا جائے گا. سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غریب نواز کیسے کہا جاتا ہے؟ بچپن کی زندگی سے آپ ملاحظہ کر دیجئے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جب باغ پاون چکی آئی تو آپ اس آمدنی کے 2 حصے فرمائے. ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا. غریب نوازی دیکھیے بچپن سے آمدنی کے 2 حصے کیے. ایک حصہ غریبوں کے لیے ان پر تقسیم کر دیا اور دوسرا حصہ والدہ کے بارگاہ میں پیش کر دیا. ایک دن آپ باغ میں رکھوالی کر رہے تھے، آواز کی طرح ایک دن آپ باغ میں رکھوالی کر رہے تھے کہ ایک بزرگ آپ نے سنا ہوگا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ، ان پر کیف و مستی طاری رہتی تھی. کیونکہ جب بندہ فنا ہو جاتا ہے، فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، جب اللہ کے محبت میں مستغرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے تو اسے دنیا کی یاد نہیں رہتی ہے. تو کیف و مستی کے آثار ان پر ظاہر ہو جاتے تھے اور ظاہر ہی رہتے تھے. وہ گزر رہے تھے، آپ نے انہیں بلایا اور ان کی خدمت میں ایک انگور کا خوشہ پیش کیا. فقیروں سے بھی بہت محبت تھی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو انہوں نے کھلی کا ایک ٹکڑا نکالا اور چبا کر کے دیا. تو اتفاقاً ایک انسانی فطرت ہے کہ کوئی چیز چبا کے دی جائے تو تھوڑا دل کراہت کر جاتا ہے، لیکن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت تھی فقیروں سے. آپ نے
خوشی سے اس کو لے لیا. اس لقمہ کو لینے تھا کہ مورخ لکھتا ہے، تاریخ شاہد ہے کہ اس لقمہ کو جو ہی آپ نے لیا ہے وہ نور بنتا ہوا اترا ہے. آپ کے دل میں عشق الہی کا، محبت الہی کا سمندر پیدا ہو جاتا ہے. اسی وقت آپ نے باغ اور پون چکی کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، غریبوں میں تقسیم کر دیا، علم دین کے لیے نکل پڑے. ایک ٹکڑے نے زندگی کو بدل دیا. جب تک بکا نہ تھا، کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. ایک ٹکڑا جو فقیر نے چبایا تھا وہ دل کی دنیا کو بدل دیا، دل میں عشق الہی کا طوفان برپا کر دیا. اس لیے اقبال نے کہا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کٹ جاتی ہیں زنجیریں. وہ گر ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو یہ ولی کی نگاہ ہے، ایک لقمے نے دل کی دنیا کو بدل دیا. اب آپ علم ظاہری کے لیے آپ روانہ ہوئے. آپ نے سمرقند بخارا کا سفر کیا. جب بخارا آپ پہنچے تو سید حسام الدین رضی اللہ تعالی عنہ کا درس مشہور تھا. علم دین حاصل کرنے والے کا ہجوم جایا کرتا تھا. سید حسام الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ حاصل ہوئے. وہاں اس مدرسے میں داخلہ لیا بخارا کے، اور آپ نے علم دین حاصل کیا. آپ علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ کی تکمیل کی. 24 سال کی عمر میں آپ علم دین حاصل کر کے تمام مروجہ تعلیم علوم عقلیہ اور نقلیہ کو آپ حاصل کر کے ظاہر علم ظاہر کو حاصل کر کے آپ فارغ ہو گئے مدرسے سے. پھر آپ جب علم ظاہر کو حاصل کر لیا تو علم باطن کے لیے آپ نکل پڑے. تو آپ نے سنا ہوگا کہ سب سے پہلے بغداد شریف کا سفر کیا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف پہنچے تو اس وقت بڑا چرچا تھا سیدنا عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو دل میں شوق پیدا ہوا کہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں ملا جائے، ان کی زیارت کی جائے. جب آپ پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں چلے گئے ہیں. آپ وہاں پہنچتے ہیں، آپ نے شیخ کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد قدم بوسی کی اور کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر کے ادب سے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، غریب نواز تازہ وضو کرو، 2 رکعت نماز ادا کرو. اور ذرا غور کیجئے گا، توجہ دیجئے گا، پیر کتنا ضروری ہوتا ہے. مرشد کو کہتے ہی ہیں، مرشد کا مطلب ہوتا ہے، مرشد عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے راہنما، راستہ دکھانے والا، گائیڈنس، آپ کی رہنمائی کرتا رہتا ہے. مرشد اس قدر آپ کی زندگی میں ضروری ہوتا ہے کہ مرشد آپ کی ایمان کی حفاظت کرتا رہتا ہے. آپ کا اگر قدم ڈگمگاتا ہے تو مرشد کی نگاہ اپنے پیر پر ہوتی ہے، اسے سنبھال دیتا ہے. آپ نے سنا ہوگا قطب الدین رازی جب نزا کا وقت آ گیا تھا، شیطان آ گیا، ایمان کو چھیننے کی پوری کوشش کیا. آپ نے اس نے سوال کیا، خدا ایک ہے، اس کی دلیل دو. آپ منطق کے، فلسفہ ایک علوم ہے، ایک علم ہے، اس کے آپ ماہر تھے. آپ نے علم منطق سے، فلسفہ سے 360 دلیلیں دی، لیکن اس شیطان ابلیس نے 360 دلیلوں کو مسترد کر دیا، 360 دلیلوں کا انکار کر دیا، رد کر دیا. اب حیران پریشان تھے. اتنے میں نجم الدین کبریٰ جو سید امام قطب الدین رازی کے پیر و مرشد ہے، جب دیکھے کہ شیطان میرے مرید کے ایمان کو چھیننا چاہ رہا ہے اور دلیلوں پہ دلیل مانتا گیا، آپ دیتے گئے لیکن 360 دلیلوں کو رد کر دیا. اب تھوڑا سا گھبرائے تھے کہ اتنے میں نجم الدین کبریٰ فرماتے ہیں، اے قطب الدین رازی کہہ دے میں خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. اتنا کہنا تھا کہ شیطان بھاگ گیا. پتہ کیا چلا کہ مرشد جو ہوتا ہے، پیر کتنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے ہم مرید ہوتے ہیں، کسی کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے. قرآن نے بھی کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں کہا؟ قرآن کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مرشد جو ہوتا ہے نا وہ پابند شرع ہوتا ہے، اس کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں. دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے. جب بھی ہمارا قدم ڈگمگاتا ہے مرشد رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتا ہے. کبھی نجم الدین کبریٰ کی شکل میں جو ہے قطب الدین رازی کی جو ہے کو سنبھالتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی غریب نواز کی صورت میں مرشد سنبھالتا ہوا نظر آتا ہے. یہ مرشد ہوتا ہے جو اپنے مرید کو
اس کے ایمان کی حفاظت کرتا رہتا ہے اور اپنا فیض کا دریا بہاتا رہتا ہے۔ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب علم دین حاصل کر لیا تو آپ علم باطن کے لیے جب پہنچے، فرمایا معین وضو کرو، 2 رکعت نماز ادا کرو۔ آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد فرمایا 20 بار سبحان اللہ، 1000 مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، آپ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو۔ آپ نے تلاوت کی، اس کے بعد ان کے ہاتھ میں ایک کینچی تھی، آپ کھڑے ہوئے اور سرکار سیدنا معین الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر کھڑے ہوئے اور آسمان کی طرف ان کے ہاتھ کو تراش کیا اور عرض کیا مولا معین الدین کو قبول فرما لے۔ اس کے بعد آپ نے ایک ٹوپی، ایک کلاه سر پر رکھی اور ایک خاص جبہ سرکار غریب نواز کو عطا فرمایا اور سر کے بال تراشے۔ اس کے بعد فرمایا بیٹھ جاؤ۔ سرکار غریب نواز بیٹھ گئے، پھر حکم فرمایا کہ 1000 بار سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، پھر اس کے بعد فرمایا معین الدین جاؤ ایک دن ایک رات مجاہدے میں گزارو۔ آپ نے ایک دن ایک رات مجاہدے میں گزارے۔ اب مرشد کی نگاہ کو دیکھیے گا، اب مرشد نے جب فیض کا دریا بہایا ہے غریب نواز پہ، تو غریب نواز کی زندگی میں کیا انقلاب پیدا ہوا ہے۔ مرشد کس طرح جو ہے مرید کو سنوارتا ہے، کس طرح سجاتا ہے اور اس کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے، کس طرح ایمان میں جو ہے چمک کو پیدا کر دیتا ہے۔ وہ سرکار غریب نواز سے ارشاد فرمایا سیدنا عثمان ہارونی نے کہ غریب نواز نگاہیں اوپر کرو، کیا دکھ رہا ہے؟ سرکار غریب نواز نے نگاہیں اوپر کی ہے تو فرمایا عرش اعظم کو دیکھ رہا ہو۔ 7 آسمان سے اوپر عرش اعظم ہے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری 500 سال کی تیز رفتار گھوڑے کی ہے، اب اس 7 آسمان سے اوپر عرش اعظم ہے۔ سرکار غریب نواز کی نگاہ میں عرش اعظم نظر آ رہا تھا، فرمایا نگاہیں نیچی کرو، تحت الثری 7 طبقات کے نیچے جو ہے وہ بھی نظر آ رہا تھا۔ پھر فرمایا جاؤ سورہ اخلاص کی سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ آپ نے تلاوت کی، پھر فرمایا نگاہیں اوپر کرو، کہاں کیا نظر آیا؟ تو عرض کرتے ہیں حجاب عظمت نظر آ رہا ہے، حجاب عظیم نظر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا معین الدین تم منزل مقصود کو پہنچ گئے۔ تو مرشد نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ایک نگاہ نے کس قدر جام پلا دیا۔ یہ جام وہ جام نہیں ہے، یہ وہ جام ہے جو طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ مرشد کی تعظیم بھی کرنی پڑتی ہے۔ آج پیر و مرشد اگر آپ کو کسی بات کے لیے حکم دے اور آپ کو اچھا نہ لگے تو آپ مرشد کی توہین کر بیٹھتے ہیں، فیض نہیں مل سکتا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اپنے مرشد کس قدر تعظیم فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ سلوک کی تعلیم فرما رہے تھے اور اصحاب بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جب داہنی طرف نظر پڑتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور گفتگو کرتے رہتے، پھر جب داہنی نظر پڑتی کھڑے ہو جاتے۔ جب مریدوں نے دیکھا، جب اصحاب نے آپ کے دیکھا، آپ کے ساتھیوں نے دیکھا یہ کیا ماجرا ہے، جب نگاہ داہنے طرف ہوتی ہے تو غریب نواز کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگوں پھر بعد میں جو ہے اس وقت تو کسی کی ہمت نہ ہوئی، بعد میں پوچھا غریب نواز رضی اللہ یا غریب نواز یہ کیا بات ہے، اے معین الدین چشتی یہ کیا بات ہے کہ آپ کبھی کھڑے ہوتے تھے کبھی بیٹھ جاتے تھے، جب آپ کی نگاہ دائیں طرف جاتی تھی داہنی طرف جاتی تھی آپ کھڑے ہو جاتے تھے پھر بیٹھ جاتے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ جب میری نظر غور کیجئے گا، ارشاد فرمایا جب میری نظر داہنی طرف ہوتی تھی تو میرے مرشد کا روضہ نظر آ جاتا تھا۔ تعظیم دیکھو مرشد کی، اور پیر کی تعظیم کیا ہوتی ہے غریب نواز سے سیکھو۔ فرمایا جب میں داہنی طرف دیکھتا تھا تو پیر کا روضہ سامنے نظر آتا تھا، اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ ارے جب پیر دنیا سے چلا گیا ہو تو اس قدر تعظیم کر رہے ہیں، جب حیات ظاہری میں رہے ہوں گے تو کس قدر تعظیم کی ہوگی۔ حیات ظاہری کا بھی معاملہ ہے، حیات ظاہری میں آپ ان کے سفر کے سامان کو سر پر اٹھایا ہے، آپ نے 20 سال تک سیدنا عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے خدمت کی ہے، انہوں نے جو بھی حکم دیا ہے آپ نے فوراً اس کی تکمیل کی ہے، آپ نے فوراً اسے پورا کیا ہے۔ یہ ہے پیر سے فیض پانے کا طریقہ۔ جب آپ پیر کی قدر تعظیم کرو گے تب اب آپ کو فیض ملے گا پیر سے۔
بشرط کے پیر شریعت کا پابند ہو، جو 4 شرائطیں علماء نے گنائی ہے وہ 4 شرائطیں پائی جاتی ہیں تب یہ پیر کا مقام کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ وہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہاں سے مکہ المکرمہ کے لیے حج کے لیے آپ روانہ ہوئے، وقت زیادہ ہو رہا ہے بس ٹھیک، سرکار غریب نواز مختصر بیان کر رہا ہوں میں، ورنہ طویل ہے، آپ واقعات سنتے رہتے ہیں، آنا ساگر کا کاسے میں آنا، جے پال یوگی کا مقابلے کے لیے آنا، پرتھوی راج کا 1191 عیسوی میں ترائن کے میدان میں جنگ کا ہارنا، پھر 11 مہینے کے بعد 1192 میں ترائن کے میدان میں آنا، غریب نواز کا بشارت دینا، پھر اسلامی سلطنت کا ہندوستان میں ہونا، پھر 1206 میں قطب الدین کا تخت پہ بیٹھنا، 1211 سے 36 تک شمس الدین التمش کا تخت پہ بیٹھنا، یہ ایک بہت لمبی تاریخ ہے، اگر بیان کیا جائے تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا، لیکن میں سرکار غریب نواز نے پیغام دیا، آپ وہاں سے چلے حج کے لیے اپنے مرشد کے ساتھ چلے تھے، جب آپ حج سے فارغ ہوئے آپ کے مرشد نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، مولا معین الدین کو قبول فرما لے، کیسے آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول فرما لیا، اسی وقت سرکار غریب نواز نے سجدہ شکر ادا کیا، شکرانہ سجدہ ادا کیا، پھر اس کے بعد مکہ المکرمہ سے مدینہ کعبے کا حج کر کے آپ مدینہ الرسول پہنچے، رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، آپ نے تو آپ کے مرشد نے ارشاد فرمایا معین الدین سلام کرو، سرکار غریب نواز نے سلام کیا، السلام علیکم یا جدی، تو جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائخین، اے مشائخوں کے قطب تم پر بھی سلام ہو۔ اور غور کیجئے گا یہ 563 غالباً ایسے ہی 563 عیسوی میں حج کیا غالباً، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، تو یہ 550 سال کا معاملہ ہو گیا، 563 ہجری، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وصال آپ کے حیات ظاہری سے 550 سال کے بعد کا معاملہ ہے، پتہ چلا اللہ کے رسول اپنی تربت انور پر زندہ ہے اور امتیوں کے سلام کو سنتے بھی ہیں، ان کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن سننے کے لیے معین الدین جیسے کان چاہیے، سننے کے لیے شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کان چاہیے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے میں یہاں سے کہوں وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، گانے والے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ امام اہل سنت عرض کرتے ہیں نبی کی بارگاہ میں کہ فریاد امتی کرے حال زار پر، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ہم یہاں سے فریاد کرے آقا گنبد خضرا میں وہ آواز نہ پہنچے، میرے آقا نہ سنے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، فریاد امتی کرے جو حال زار پر، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، اور خیر البشر کو خبر نہ ہو، یہ سرکار غریب نواز کا معاملہ ہے۔ آپ کو معلوم، اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بارگاہ میں 555 ہجری میں پہنچے تھے تو آپ نے یہ اشعار درد بھرے انداز میں کہے تھے، فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وهي نائبتی وهذه دولة الاشباح فمدد یمینک کہ تخطا بہا شفتی۔ آپ نے یہ درد مندانہ انداز میں آپ نے ان اشعار کو گایا تھا، کہ ان اشعار کو آپ نے پڑھا تھا اور عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں دور ہوتا تھا تو روحانی طور پر، باطنی طور پر اپنی روح کو آپ کے روضے سے قریب کر دیتا تھا اور صلاۃ و سلام پڑھا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کرم فرمایا ہے، آپ نے کرم فرمایا ہے، یہ غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، ایک تمنا ہے فمدد یمینک کہ یتخطا بہا شفتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے دست اقدس کو مزار انور سے باہر کیجئے، یہ غلام بوسہ دینا چاہتا ہے، یہ غلام چومنا چاہتا ہے۔ اتنا عرض کرنا تھا کہ ہزاروں کا مجمع تھا، ہزاروں کے مجمع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تربت انور سے باہر آتا ہے، اور آپ جو ہے سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غوث اعظم کے زمانے کے ولی ہیں، انہوں نے آپ کے دست اقدس کو چوما، اور چومنے کے بعد اس وقت ہزاروں کا مجمع
مجمع مزار تربت انور کے قریب تھا. سب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی زیارت کی. پتہ کیا چلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. اس لیے تو اللہ کے رسول، اس لیے بریلی کے تاجدار عرض کرتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے یہ اللہ کے رسول، یہ شیخ احمد کبیر پائی ہے جن کو یہ شرف ملتا ہے نبی کے وصال کے 500 سال کے بعد بھی آپ کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی زیارت ہوتی ہے اور اسے آپ بوسہ دیتے ہیں. یہ غلاموں کی پہچان ہے. ہماری کیا تمنا ہوتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری جب کہ دید ہوگی وہی میری عید ہوگی. میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے. اب آخری بات اور گزر جانا چاہوں گا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی جو تاریخ ہے وہ آپ کی 637 ہجری 35 ہجری غالباً ہے. اور آپ نے جب وصال فرمایا تھا تو آپ کی پیشانی پہ لکھا تھا مات الحبیب فی حب اللہ. اللہ ماتا حبیب اللہ ہے فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے جو اللہ کی محبت میں مارا گیا. یہ آیت کریمہ آپ کے پیشانی پر، یہ الفاظ آپ کی پیشانی پر تھے. اور آپ کا جو زندگی کا معاملہ تھا، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے سامنے لیا جاتا تھا، عشق اس قدر تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے. ایک عاشق کی پہچان ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے اس کے محبوب کا نام ذکر کیا جائے تو تڑپ جاتا ہے، مچل جاتا ہے. یہ اللہ کے ولی سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب نبی کے نام لیا جاتا تھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، عشق الہی میں ڈوبے رہتے تھے. یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. ہمیں ان کی زندگی سے کچھ سیکھنا چاہیے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بولنے میں عمد الخطن سہم لغزش خطائیں ہو گئی رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بس آخری شعر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. خفتگانے شب غفلت کو جگا دیتا ہے، سالہ سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا. گر نہ ہوتا تیرا آستا غریب نواز، غریب کا تھا ٹھکانہ کہاں غریب نواز. وآخر دعوانا الحمدللہ. نظم میں تو نہیں پڑھتا، نثری میں پڑھتا ہوں، اسی شعر کو پورا کر دیتا ہوں. گر ہوتا نہ تیرا آستا غریب نواز، غریب کا تھا ٹھکانہ کہاں غریب نواز. مریض غم ہے کوئی چارہ گر نہیں ملتا. ہم درد اپنا کس سے کہے، کس سے سنائے؟ آپ ہی تو سنتے ہیں، آپ ہی سے تو سنائیں گے. حالات جو بھی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں. آپ کی نگاہوں سے جب عرش اعظم نہ چھپ سکا تو ہندوستان کے حالات کیسے چھپ سکتے ہیں؟ یہ ہندوستان کے مظالم آپ سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ تو مریض غم ہے کوئی چارہ گر نہیں ملتا. ہم اپنا داغ دکھائیں کہاں غریب نواز، ہم اپنا درد دکھائیں کہاں غریب نواز. رسول پاک کے صدقے میں راہ دکھلا دو، بھٹک رہا ہے میرا کارواں غریب نواز. زبان ترستی ہے مدت سے گفتگو کے لیے، کہاں سے لاؤں میں حسن بیاں غریب نواز، کہاں سے لاؤں میں حسن بیاں غریب نواز. مریض غم ہے کوئی چارہ گر نہیں ملتا، کوئی ہمارے درد کا علاج کر دے نہیں ملتا ہے. ہم آپ ہی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ہم آپ ہی سے فریاد کریں گے، ہم آپ ہی سے التجا کریں گے. گزارش میں گزارش کروں گا بڑے ادب کے ساتھ صدق و صفا کے خوگر، صدق و صفا کے خوگر شمس العلماء حضرت علامہ و مولانا سید عبد القادر صاحب قبلہ ہے. حضرات محترم حضور کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ دکھا دے خانہ کعبہ مدینے کا پتہ دے دے. بول دیجئے سبحان